السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی۔ سب سے پہلے حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے احکام شریعت پر روشنی ڈالی جائے گی تاکہ شریعت کے احکام سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم ان پر عمل کر سکیں۔ آج کی نشست حدیث نمبر 2409 سے شروع کر رہے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی قلۃ الکلام۔ حدثنا حناد حدثنا عبدۃ عن محمد بن عمرو حدثني ابي عن جدي قال سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان احدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه وان احدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه الى يوم يلقاه۔ وفي الباب عن ام حبیبۃ هذا حدیث حسن صحیح هكذا روى غير واحد عن محمد بن عمرو نحو هذا وقالوا عن محمد بن عمرو عن ابيه عن جده عن بلال بن الحارث وروى مالك عن انس هذا الحديث عن محمد بن عمرو عن ابيه عن بلال بن الحارث ولم يذكر فيه عن جده۔ یہ بیان اس حکم کا جو قلت کلام کے بارے میں آیا ہے۔ کم گفتگو کرنا چاہیے جیسا کہ صوفیہ کرام کا طریقہ تھا۔ ان کی بنیاد 4 چیزوں پر تھی: کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، لوگوں سے کم ملاقات کرنا، تاکہ اوراد اور وظائف میں اللہ کی عبادت میں کوئی خلل نہ ہو۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور وہ اس درجے کو پہنچتی ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس بات کے سبب اس کے لیے اپنی رضا ملاقات کے دن تک کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے وہ اس مقام تک پہنچتی ہے جس کا اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ اس کلام کی وجہ سے اس پر اپنی ناراضگی یوم ملاقات تک کے لیے لکھ دیتا ہے۔ بندہ کبھی کوئی بات کہتا ہے جس میں اللہ کی خوشنودی رضامندی ہوتی ہے لیکن بندے کو اندازہ نہیں ہوتا، ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے کسی مومن کا دل خوش ہوتا ہے، کسی کی تکلیف دور ہوتی ہے، کسی کی مصیبت ہلکی ہوتی ہے، کسی کی ہمت افزائی ہوتی ہے، ڈھارس بنتی ہے اور اس میں اللہ کی خوشنودی بھی ہوتی ہے، تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا اس بات کا، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے لیے اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے اس سے ملاقات کے دن تک، یعنی اس کو اس پر ثابت قدم رکھتا ہے کہ وہ اسی طرح کے نیک کام کرتا رہتا ہے۔ اور کبھی کوئی بندہ اللہ کی ناراضگی کی بات کہتا ہے، کچھ بھی ایسے ہی بات کہہ دیتا ہے اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اس کا گمان تک نہیں ہوتا، وہم و گمان تک، لیکن وہ ناراضگی کی بات ہوتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو بہرحال اس حدیث میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ کوئی بھی بات بولنے سے پہلے، کچھ بھی کہنے سے پہلے انسان کو اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ یہ بات بولنا چاہیے یا نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عقل مند وہ ہے جو پہلے سوچے پھر بولے، بولنے کے بعد نہیں سوچنا ہے، بولنے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے کہ ہم کو کیا بولنا ہے، کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے، اور موقع محل بھی دیکھنا چاہیے۔ جیسے کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، سخت ترین غصے میں ہے کوئی، ایسے مقام پر جا کر احادیث شریفہ وغیرہ نہیں سنانا چاہیے۔ کیوں؟ اگر سنا دے نعوذ باللہ من ذالک، وہ انکار کر دے یا کچھ بھی کہہ دے تو پھر وبال دونوں پر آئے گا اس کا۔ تو ایک بات حق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، لیکن اس کا موقع محل ہوتا ہے، موقع محل کے لحاظ سے گفتگو کرنا چاہیے اور کوئی بھی بات بولنے سے پہلے اچھی طرح غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس میں اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے، اس کے بعد زبان کھولنا چاہیے، عقل مند وہ ہے جو پہلے سوچے پھر بولے۔
حدیث یہ اس باب میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن عمر سے کئی راویوں نے اس طرح روایت کی ہے، اور محمد بن عمر سے بواسطہ ان کے والد اور دادا بلال بن حارث تک سند بیان کی۔ البتہ مالک بن انس نے محمد بن عمر سے صرف ان کے والد کے واسطے سے بلال بن حارث کی روایت کی ہے، دادا کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس حدیث شریف میں امت کے لیے پیغام ہے کہ وہ ہمیشہ کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے اچھی طرح غور کر لے کے اس کو بولنا چاہیے یا نہیں، اور اس بات کا درجہ کیا ہے، اس کلام کا درجہ کیا ہے شریعت میں، یہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتی ہے یا اس کی خوشنودی کا سبب بنتی ہے، یہ غور کرنے کے بعد اس کو زبان کھولنا چاہیے۔ اور خاص طور پر اب جیسے آج کل نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، اور جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ بولتا چلا جا رہا ہے، ایسا ہر ایک کو اجازت نہیں ہے شریعت میں بولنے کی، مداخلت کی۔ جو شریعت کے ماہرین ہیں، جو علماء کرام ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر دی ہیں، یہ علماء کرام کا حصہ ہے، اور عقائد میں، احکام میں خامہ فرسائی کرنا، اپنی رائے پیش کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ عقائد تو وہی ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے عقائد کی بنیاد بھی قرآن اور احادیث شریفہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 72 فرقوں کا ذکر کیا، فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تمام کے تمام دوزخی ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ تو صحابہ وہ 72 فرقوں کو چھوڑ دیے، صرف یہ سوال کیا کہ ناجی فرقہ کون ہے، جو فرقہ نجات پانے والا ہے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رہنے والا ہے، اس فرقے کی نشاندہی فرمائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، جس راستے پر گامزن ہیں، جس چیز کو نمونہ بنائے ہوئے ہیں، جس چیز کو سامنے رکھے ہوئے ہیں، وہی اہل سنت و جماعت ہے، یعنی نجات پانے والی جماعت ہے۔ تو اب اہل سنت و جماعت کے عقائد کو آپ جانچ کر دیکھ سکتے ہیں، قرآن اور حدیث سے مطابقت رکھتے ہیں، چاہے علم غیب کا عقیدہ ہو، شفاعت کا عقیدہ ہو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، عظمت، احترام کا عقیدہ ہو، معجزات ہوں یا آپ کے کمالات ہوں، فضائل اور خوبیاں ہوں، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ سب صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا، ہمارا عقیدہ آج وہی ہے کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تعظیم کرتے تھے، حتیٰ کہ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اگر موجود ہوتے، بیٹھے ہوئے ہوتے، تو اس طرح مؤدب رہتے تھے جیسے کسی کے سر پر اگر پرندہ آ کر بیٹھ جائے تو وہ حرکت نہیں کرتا، ہلتا نہیں، کہیں پرندہ اڑ نہ جائے، تو ایسے بیٹھے رہتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بالکل ساکت ہیں، اور آپ کے رعب و دبدبے کا یہ حال تھا کہ کوئی نظر اٹھا کر آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی، یہ معاملہ تھا کہ آپ وضو فرماتے تو صحابہ کرام وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اور اگر کسی کو پانی نہیں ملتا تو جس کو ملا ہے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کر کے اس کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے، یہ تبرکات حاصل کرتے تھے۔ تو بہرحال جو عقائد اہل سنت و جماعت کے ہیں، اس کی بنیاد قرآن اور احادیث شریفہ ہیں۔ حدیث نمبر 2410، باب ما جاء فی ہوان الدنیا علی اللہ۔ حدثنا قتيبة حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابي حازم بن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وفي الباب عن ابي هريرة هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی وقعت حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کفار کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتا، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ کب؟ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی۔ تو دنیا کی اللہ کے پاس کوئی حیثیت، کوئی وقعت، کوئی قیمت نہیں ہے، تو مومن کو بھی چاہیے کہ وہ دنیا کے لیے کوشش نہ کرے، بلکہ جہاں تک ہو سکتے ہیں اس دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پر آرام فرمائیں، حضرت عمر کا واقعہ ہے غالباً، جب حاضر ہوئے دیکھا تو چٹائی پر آپ آرام فرمائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھے تو آپ کی پشت اقدس پر، پیٹھ پر حصیر کے کاریوں کے نشان پڑ گئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر رو دیے اور عرض کیا کہ کسریٰ اور قیصر کے یہ بادشاہان وقت کیسی آسائش کی زندگی، آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ تو دونوں جہاں کے سردار ہیں اور آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھے بستر وغیرہ فراہم کر دیں گے، دنیا کی آسائش اور نعمتیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا تعلق، میرا
قیام دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر دوران سفر کرتے وقت کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے رکتا ہے، تھوڑی دیر آرام کر کے پھر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے کوئی بھی، بس بقدر ضرورت اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہاں کی تیاری کر کے مومن کو چلے جانا چاہیے۔ تو اس حدیث شریف میں امت کے لیے پیغام ہے کہ وہ دنیا کی جو اللہ کے پاس جب کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ دنیا کو اہمیت نہ دے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر نہ بیٹھ جائے کہ دنیا ہی میرے لیے جنت ہے، بلکہ دنیا تو کافروں کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح قید خانے میں کوئی آرام کا تصور نہیں ہوتا، اسی طرح مومن کو یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یہ دنیا ہے، یہاں پر مصیبتوں کو برداشت کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے کیا خوب فرمایا کہ میں مصیبت میں ہوں، وہ مصیبت میں تھے، تنگ دستی میں تھے، پریشانی میں تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں مصیبت میں ہوں، معصیت میں نہیں ہوں، یعنی اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہوں، یہ بڑا شکر ہے اللہ کا۔ مصیبت میں رہے تو کیا ہوا، غریب رہیں تو کیا ہوا، ہم نافرمان نہیں ہیں، بولنے کا مقصد یہ ہے۔ صحابی نے، ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک ولی کامل، مصیبت میں ہوں اللہ کا شکر ہے، معصیت میں نہیں ہوں، اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی، یہ بہت بڑا شکر ہے اللہ کا۔ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 2411 حدثنا سعید بن نصر حدثنا عبداللہ بن المبارک عن مجالد عن قیس بن ابی حازم عن المستورد بن شداد قال كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخرة الميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها قالوا من هوانها ألقوها یا رسول اللہ قال الدنیا اهون على اللہ من هذه على اهلها وفي الباب عن جابر بن عمر حدیث المستورد حدیث حسن۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اس جماعت کے ساتھ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکری کے ایک مردار بچے کے پاس کھڑی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے ایک راستے سے، وہاں پر ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا تھا، ایک بکری کا بچہ مر گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو کہ یہ اپنے مالکوں کے ہاں کس قدر حقیر ہے؟ اس بکرے کے بچے کو دیکھو، یہ اپنے مالک کے پاس کس قدر حقیر اور معمولی ہو گیا کہ وہ اس کو پھینک دیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اس کے مالک نے حقیر سمجھتے ہوئے پھینکا ہے، حقیر سمجھ کر، معمولی سمجھ کر ہی بکری کے بچے کو پھینک دیا ہے کہ وہ مر گیا ہے، اب کسی کام کا نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہ بکری کا بچہ اپنے مالک کے پاس ذلیل و حقیر ہے، اس سے کہیں زیادہ دنیا اللہ تعالیٰ کے پاس بے قیمت و حقیر ہے۔ اس باب میں حضرت جابر ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، مستورد کی حدیث حسن ہے۔ یعنی تمثیل دینے کے لیے، تشبیہ دینے کے لیے، بلا تشبیہ و تمثیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی وقعت اور کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ دنیا اس بکری کے بچے سے زیادہ حقیر ہے اللہ کے پاس۔ یعنی جس طرح اگر کوئی بکری مر جائے، کوئی جانور مر جائے تو اس کو انسان اپنے پاس نہیں رکھتا، پھینک دیتا ہے، تو ایسے ہی دنیا حقیر اور معمولی ہے، بے حیثیت ہے، بے وقعت ہے اور بے قیمت ہے، اسی وجہ سے اللہ کے پاس وہ مبغوض ہے۔ لہذا بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے وہ اس چیز کو ناپسند کرے۔ حدیث نمبر 2412 حدثنا محمد بن حاتم المؤدب حدثنا علی بن ثابت حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال سمعت عطاء بن خرة قال سمعت عبد الله بن ضمرة قال سمعت ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه عالم او متعلم هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، دنیا میں ہے، سب کچھ ملعون ہے، سب اللہ کی رحمت سے دور ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جسے اللہ تعالیٰ محبوب رکھے، اور عالم یا متعلم یعنی علم حاصل کرنے والا یا علم پہنچانے والا، یعنی یہ چیزیں پسندیدہ ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اللہ کے پاس دنیا کی کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں ہے، وہ ایک حقیر، معمولی اور بے قیمت چیز ہے، اور دنیا کی ہر چیز اللہ کے پاس قابل لعنت زدہ ہے، لعنت کرنے کے قابل ہے، البتہ اللہ کا ذکر اس سے مستثنیٰ ہے۔ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور عالم اور متعلم، علم حاصل کرنے والا اور علم لوگوں تک پہنچانے والے، یہ چیزیں لعنت سے مستثنیٰ ہیں، لعنت میں نہیں آئیں گی، بلکہ یہ چیزیں اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں۔
باقی دنیا پوری ملعون ہے. ملعون ہے. یہ حدیث نمبر 2412. حدیث نمبر 2413. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا اسماعيل بن ابي خالد اخبرني قيس بن ابي حازم قال سمعت مستوردا اخا بني فهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بماذا ترجع. هذا حديث حسن صحيح. فہر کے بھائی مستورد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ اس میں کیا لگا ہے، کیا لے کر لوٹی انگلی. یعنی آخرت ایک سمندر ہے اور دنیا اس میں ایسے ہی ہے اس کے مقابلے میں جیسے ایک شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالا تو کتنا پانی لگ کر آئے گا اس کی انگلی کو. دنیا کی حیثیت ویسی ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، انسان کو وہاں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی زوال کا وہاں تصور بھی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں. جو دنیا میں مصیبت اٹھایا، اللہ کے احکام کی پابندی کیا، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کیا، اسلامی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارا اور ایمان پر خاتمہ ہوا تو وہ اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. حدیث نمبر 2414. باب ما جاء ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری. دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. حدثنا قتیبہ حدثنا عبد العزیز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابی هريرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن عبد اللہ بن عمرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عبداللہ بن عمر سے بھی روایت مذکور ہے. جس طرح قید خانے میں، جیل میں راحت کا کوئی تصور نہیں ہے، ایسے ہی مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ دنیا میں ہے، یعنی جیل میں ہے، قید خانے میں ہے. یہاں پر آسائش، نعمتوں کا، راحتوں کا تصور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کرے، اللہ کا شکر بجا لائے. نعمت عطا ہو تو شکر بجا لائے، مصیبت میں بھی ہو تو ناشکری کے کلمات نہ کہے، شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع رہے اور یہ سمجھے کہ میں قید خانے میں ہوں، یہ دنیا ہے، قید خانہ ہے میرے لیے، میں جب اس قید خانے سے آزاد ہو جاؤں گا تو جب مجھے راحت ملے گی. اور کافر کے لیے جنت ہے، ہر طرح کی نعمت ان کو یہاں مہیا ہے، کیونکہ قیامت میں وہ ان نعمتوں سے محروم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی عطا کر دیا. کافروں کے پاس جو دولت ہے اور جو شہرت ہے، عزت ہے، جو کچھ بھی اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس پر مومن کو حیرت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ تصور کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ان کے لیے جنت ہے، دنیا ان کے لیے جنت ہے اور آخرت میں جنت ہمارے لیے ہے اگر ہم اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے تو بہرحال اس حدیث شریف میں بھی امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ غم زدہ نہ ہوں، افسوس نہ کریں، بلکہ یہ تصور ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ دنیا ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، جہاں پر راحت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا مجھے راحت کا، آسائش کا، نعمتوں کا اور فراوانی کی، مال و دولت کی فراوانی کا، دولت کا تصور نہیں کرنا چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال پر راضی رہنا چاہیے. حدیث نمبر 2415. باب ما جاء مثل الدنیا مثل 4 نفر. حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا ابو نعیم حدثنا عبادۃ بن مسلم حدثنا یونس بن خباب عن سعید الطائی ابی البختری انه قال حدثني ابو کبشۃ الانماری انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول 3 اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوه قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها الا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر وكلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه فقال إنما الدنيا ل4 نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا حدیث حسن صحیح. دنیا 4 آدمیوں کے مثل ہے.
دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے حدیث شریف میں۔ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، 3 باتوں کی میں قسم کھاتا ہوں، 3 باتوں پر، اور تم میں سے ایک بات بیان کرتا ہوں، اور تم سے ایک بات بیان کرتا ہوں، اسے یاد رکھو، اچھی طرح محفوظ کر لو، یاد کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے، خیر خیرات کرنے سے، کسی کی مدد کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس میں معنوی طور پر اضافہ ہوتا ہے، برکت اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، جس سے اتنے ہی مال میں بندے کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ مظلوم جب ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ مظلوم پر جب ظلم کیا جاتا ہے اور وہ ظلم پر صبر کرتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عزت بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب کوئی سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مانگنے کی جو عادت ڈال لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا، فقر و فاقے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسی لیے بندے کو مانگنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اسی لیے حضور ایک صحابی سے فرمایا نا، تمہارا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹ کر لا کر بیچو۔ کسی بھی حرفے کو، پیشے کو معمولی مت سمجھو جبکہ وہ حلال ہو۔ حرام ذرائع سے مت کماؤ، لیکن جو حلال طریقہ ہو سکتا ہے، لکڑیاں کاٹ کر لا کر بیچنا یا بڑھائی کا پیشہ اختیار کرنا، بہرحال جو حلال، آٹو چلانا ہے، رکشہ چلانا ہے، یا کہیں مال اٹھانا ہے، کہیں خدمت کرنا ہے، بہرحال وہ جائز طریقہ ہو، جائز کاروبار ہو، حرام کاروبار میں نہیں، جائز کاروبار میں محنت کر رہا ہے دن رات، یہ اس کے لیے افضل ہے، یہ مانگنے سے بہتر ہے۔ اور جو مانگنے کی عادت ڈالے گا قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت تک نہیں ہوگا۔ حدیث شریفہ میں مانگنے کی سخت مذمت آئی۔ ایک صحابی ایک مرتبہ حضور سے کوئی چیز طلب کیے، مانگے مال غنیمت، حضور عطا کیے، پھر مانگے، پھر عطا کیے، پھر مانگے، پھر عطا کیے، 3 مرتبہ عطا کرنے کے بعد بولے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمایا، ان کو جس پر وہ اس قدر عمل کیے، یہ فرمایا اس وقت کہ جو بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر و فاقے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بلا ضرورت نہیں مانگنا چاہیے۔ ہاں کوئی سخت ضرورت مند ہو گیا ہے، اب جیسے کوئی مسافر تھا، اس کا کہ پیسے چوری ہو گئے، اس کے لیے نہ کھانے کے لیے کچھ پیسے ہیں اور نہ ہی اپنے وطن تک پہنچنے کا کوئی سرمایہ ہے، ایسے وقت وہ مانگ رہا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو بہرحال مانگنا شریعت میں سخت منع ہے، بلا ضرورت ہرگز نہیں مانگنا چاہیے، اور عادت بنا لینے سے منع کیا گیا ہے۔ عادت بنا لے کے اسی سے گزارا کر رہے ہیں، مانگ کر کھا رہے ہیں، ایسا یہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال اس صحابی کو جب نصیحت فرمائے تو وہ صحابی اپنی زندگی ختم ہونے تک اس نصیحت پر اس قدر عمل پیرا رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئیں اور مال غنیمت میں ان کو حصہ دینے کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے اپنا حصہ بھی نہیں لیا، اپنے حق سے دستبردار ہو گئے۔ حضرت عمر کے دور میں بلایا گیا تو اس وقت بھی آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے اور آپ کا چابک درہ ہنٹر گر جاتا نیچے زمین پر تو کسی سے نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر دو، بلکہ خود اترتے اور اتر کر اپنے ہاتھ میں لے کر پھر دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ تو بہرحال جو بندہ جب کوئی سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی عادت بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، ہمیشہ محتاج رہتا ہے وہ۔ یا اسی کی مثل کوئی دوسری بات آپ نے فرمائی۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ جو بندہ مانگنے کی عادت ڈال لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو محتاج اور تنگ دست ہی رکھتا ہے۔ نمبر 3 کا 3 سوال 3 ہے نا، ایک تو صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مظلوم جب ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات، جب کوئی سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اپنے اوپر تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر و فاقے کا، محتاجی کا، تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اور میں تم سے ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، اسے بھی یاد رکھو، محفوظ کر لو، اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا 4 آدمیوں کے لیے ہے، ایک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں نعمتوں سے سرفراز فرمایا، علم کی دولت سے بھی مالا مال ہے اور دنیاوی وجاہت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے۔ تو وہ شخص کیا ہے؟ بہت خوش۔ وہی بتا رہے ہیں، اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں عطا ہونے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے؟ بس وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ پیسہ آنے کے بعد، علم آنے کے بعد غرور اور تکبر نہیں آیا، عیاشی میں نہیں لٹا رہا ہے پیسہ، بلکہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور حقوق عباد کا پورا اہتمام کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی جانتا ہے۔ یعنی
صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، بے موقع خرچ نہیں کرتا پیسے، علم کی نشر و اشاعت کرتا ہے پیسوں کے ذریعے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ کا بھی حق جانتا ہے، یعنی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور جو غربا، فقراء، مساکین ہیں ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان موقعوں پر خرچ کرتا ہے۔ یہ شخص سب سے افضل مرتبے میں ہے، علم کی دولت سے بھی مالا مال ہے اور دنیاوی دولت بھی اس کے پاس ہے، اور پھر اس کا حق بھی ادا کر رہا ہے۔ یہ سب سے افضل شخص ہے۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور دولت نہیں عطا کی، ایک عالم ہے لیکن مالدار نہیں ہے، یہ سچی نیت سے کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا، بس وہ اپنی یہ نیت کے مطابق ہے اور ان دونوں کا ثواب ایک جیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عالم ہے، علم کی دولت سے مالا مال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، لیکن دنیاوی دولت نہیں ہے اس کے پاس، مادی دولت، روحانی دولت سے تو سرفراز ہے لیکن مادی دولت نہیں ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت اچھی ہے، کاش کہ فلاں کے جیسا میرے پاس بھی اگر مال ہوتا، میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی غریبوں کی، مسکینوں کی اور فقیروں کی مدد کرتا، محتاجوں کی مدد کرتا، زکوٰۃ دیتا اور خیر خیرات کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا۔ یہ نیت ہے اس کی، تو اس کو بھی اس کے جیسا ثواب ملے گا جس کے پاس دنیاوی دولت بھی ہے، جو اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور بندوں کے بھی حقوق ادا کر رہا ہے نیت کی وجہ سے۔ اسی لیے احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت رکھنا چاہیے، اگر عمل نہیں بھی کیا تو اس کو اس کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا۔ تو یہاں اس شخص کو اس کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا، دونوں ثواب میں برابر ہیں، حالانکہ عمل میں دونوں برابر نہیں ہیں، لیکن نیت کی وجہ سے اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ اختیار رسول ثابت ہو رہا ہے جی، میرے آقا جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن علم کی دولت ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ نیت اچھی ہے، نیت اچھی ہونے کی وجہ سے اس کے برابر ہے، اس کے برابر قرار دیا، ہاں اس کے برابر کر دیے، اس کے برابر قرار دیے کہ علم کی دولت سے تو مالا مال ہے لیکن دولت دنیا کی نہیں ہے اس کے پاس، مادی دولت نہیں ہے، لیکن نیت پہلے شخص کے جیسی ہے کہ جیسے اس کے پاس دولت ہے، مال و دولت ہے، اللہ نے اس کو دنیاوی دولت سے بھی سرفراز فرمایا ہے، اگر میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی اس کی طرح نیکی کے کام، خیر کے کام انجام دیتا تھا۔ یہ دو شخص ہو گئے، چار اشخاص بتائیں، اب دو شخص ہو گئے، اب ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، وہ اپنا مال لا علمی کی بنا پر ضائع کرتا ہے، نہ تو رب سے ڈرتا ہے، نہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور نہ ہی یہ جانتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے۔ ہاں، اب تیسری قسم جو بیان کی جا رہی ہے وہ دولت مند کی ہے، جس کے پاس صرف مادی دولت ہے، دنیا کی دولت ہے، علم کی دولت سے وہ نابلد ہے، علم کی دولت اس کو حاصل نہیں ہے، لیکن وہ دنیاوی دولت کا بھی غلط استعمال کر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، دنیا کی دولت گناہوں میں خرچ کر رہا ہے، فلموں میں، حرام کاموں میں یا غلط کاموں میں، ایسے کاموں میں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں ہیں، شادی اور ولیمے کے موقع پر جو بے جا اسراف کر رہا ہے، لا کے آرکیسٹر وغیرہ کروا رہا ہے اور جی عورتوں کے ذریعے پروگرامز کروا رہا ہے، بے حیائی میں اضافہ کر رہا ہے۔ جی، اکثر آج کل ماحول ہو گیا حیدرآباد میں جی کہ ولیموں میں جو لوگ کیا کر رہے ہیں وہ آرکیسٹر کے جو ہے نا عورتوں کو لا کے جو ہے نچا رہے ہیں، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ تقریباً جو ہے نا ایسے گندے کپڑے پہنے ہوئے رہتے کہ بیان کے باہر۔ جی، بہرحال ایک شخص تیسرے نمبر پر جس کو بیان کیا جا رہا ہے وہ دولت مند ہے، مادی دولت سے سرفراز کیا گیا ہے، لیکن علم کی دولت سے نابلد ہے، علم کی دولت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، یعنی بیجا کاموں میں دولت کو ضائع کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، حرام کاموں میں استعمال کر رہا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی نہیں کر رہا ہے، دولت ہے لیکن رشتہ داروں کا کوئی پرسان حال نہیں، پوچھ کر بھی نہیں دیکھ رہا ہے ان کو، اور نہ ہی اللہ کا حق جانتا ہے، یعنی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر رہا، خیر خیرات بھی نہیں کر رہا ہے، صدقہ بھی نہیں کر رہا ہے، تو یہ شخص سب سے بدترین ہے۔ پھر اور ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال دیا ہے اور نہ ہی علم ہے، تنگ دست بھی ہے اور علم سے بھی نابلد ہے، عاری ہے، خالی ہے، علم کی دولت بھی نہیں ہے اور مادی دولت بھی نہیں ہے، لیکن نیت اس شخص کے جیسی ہے، تیسرے شخص کے جیسی، جس کے پاس دولت ہے، ارے میرے پاس بھی اگر دولت ہوتی تو میں بھی ایک بنگلہ بناتا، بلڈنگ بناتا، کاروں میں پھرتا، میں بھی بہترین شہر کی 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھاتا، میں بھی بے جا اسراف کرتا، میں بھی اس طرح کیا کرتا، میں بھی فلاں چیزوں میں حصہ لیتا، میں بھی فلموں میں کے اس میں
پہنچ جاتا سنیما ہال میں وغیرہ، یا جو بھی بہرحال اس دور میں جو چل رہے ہیں فیشن آج کل، اس کے لحاظ سے میں بھی ایسی بہترین شادی کرتا، ایسے شادی خانے میں شادی کرتا کہ لوگ ایک عرصے تک یاد کرتے رہنا مجھے اور میری تعریف کرنا ایسا ہے۔ تو بہرحال چوتھا شخص وہ ہے جس کے پاس نہ علم کی دولت ہے نہ مادی دولت ہے، لیکن اس کی نیت تیسرے شخص کے جیسی، یعنی اگر اس کے پاس مال و دولت ہوتا تو جیسے یہ شخص کہتا ہے کہ ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال دیا اور نہ علم، اور وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا، یہ بھی اپنی نیت کے مطابق ہے۔ غلط چیز کی نیت کرنے کی وجہ سے ان دونوں کا وبال ایک جیسا ہوگا، ان دونوں کی سزا۔ یہ بھی بدترین شخص ہے جس کے پاس نہ علم کی دولت ہے نہ مادی دولت ہے، لیکن اس کی نیت کیسی ہے؟ مادی دولت والا جو نہ اللہ کا حق جانتا ہے نہ بندوں کا حق جانتا ہے، نہ کسی کی مدد کرتا ہے نہ کسی کا پرسان حال ہے، نہ کسی کو خیر خیرات دیتا ہے، ایسے شخص کے جیسا ہے چوتھا شخص بھی، یعنی بدترین ہے نیت کی وجہ سے۔ اسی لیے نیت اچھی رکھنی چاہیے ہمیشہ۔ اسی لیے بزرگان دین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور محدثین کرام بھی فرماتے ہیں طلباء کے لیے جو عام طور پر جو کتابیں حدیث شریف کی بیان کی گئی ہیں اس میں انما الاعمال بالنیات کی حدیث اس لیے لاتے ہیں کہ طلباء بھی اپنی نیت کو اچھی کر لیں۔ علم حاصل کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم علم کے ذریعے دنیا کمائیں گے، دولت کمائیں گے۔ علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے کی نیت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علم کو خالص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے علم طلب کرنا چاہیے۔ تصحیح نیت کو اچھا کرنے کے لیے وہ حدیث شریف پڑھائی جاتی ہے تاکہ اس کے مقصد کو سمجھیں اور علم کو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم الحمدللہ حدیث نمبر 2397 سے شروع کیے تھے، الحمدللہ اس کی توفیق اور اس کی مدد سے حدیث نمبر 2415 تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔